جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کرام کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ اس شخص کے کپڑے بالکل سفید اور بال کالے تھے اور ہم میں سے کوئی اس شخص کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پھر حضور نے دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات غار حرا میں ہوئی اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں پہلی مرتبہ مقام ازیاد میں دیکھا کہ ان کے جسم سے پورا افق بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بار بار ملاقات کے مشتاق رہتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ ہم سے ملاقات کیا کریں جتنی آپ ہم سے ملاقات کرتے ہیں؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جبرائیل نے محبوب سے عرض کی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، کائنات کی اعلیٰ و افضل ترین ہستی تھے، وہ امام الانبیاء تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں میں گھل مل جاتے اور اپنے ساتھیوں کے قریب ہی رہتے۔ جس ساتھی کا جب جی چاہتا اور جہاں چاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا، کوئی نہ تھا اور نہ ہی کوئی وقت کی قید۔ آئیے اس سلسلے میں صحیح حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران میں انہوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے دیکھا۔ جبرائیل امین کہنے لگے کہ جب اس فرشتے کو پیدا کیا گیا ہے اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اپنے رب کے لیے توجہ اختیار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، میں بلکہ بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں آہ اور پھونگا رونے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ جدھر سے آوازیں آ رہی تھی میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا، جو کہ اس وقت بڑے اعزاز و اکرام سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا تھا۔ 70,000 فرشتے اس کے گرد صف بستہ کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا۔ لیکن آج میں اسی فرشتے کو کوہ کیف کی وادی میں سرگرداں و پریشان آہ و زاری کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جلیل کر کے نکال دیا۔ پھر اس نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال و پر نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ ذلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔
ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ سواری اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقع معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور کھچر سے کم تھا، اس کا قدم نظر کی امتحان پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہم السلام اپنی سواری کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے فطرت کو پیار کیا، پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج میں براق لایا گیا جس پر جین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال کالے، اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں جانوں کو آپ کے جانوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے جانوں پر رکھے اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف و باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسول پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی و بدی پہلے سے مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا، احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس طرح کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز زادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور لونڈی سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور وہ باپ کے ہم رتبہ اور اس کی ماں لونڈی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ ہے اور
اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سائل بن کر یہاں آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ خبر نہیں ہے، اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک علیہ السلام میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دیں، اور سب فرشتوں کو حکم دیا تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف با صف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا پسند آیا ہے، اچھا لگا ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔